اچھا وہ آپ کیا کہہ رہے تھے یہ جب یہاں سے نکلیں تو وہ کیا تھا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہاں سے جب نکلے تو کیا ہو؟ یہاں سے جب نکلے تو کیا ہو؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ جب یہ یہاں سے نکلیں تو پھر کیا؟ ہاں نکلے تو کیسے ہوں؟ 100 days پورے کر کے جو کچھ ان کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، ان کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے زبردستی، وہ اتنا اچھا ہو کہ آفٹر 100 days کے بعد ان کی جو دنیا سٹارٹ ہو وہ دے شوڈ بی ان دیٹ ریئل ورلڈ. یہ جس امیجنری ورلڈ میں اس سے پہلے رہتے رہے یا جس ڈریمی ورلڈ میں پہلے رہتے رہے کہ آج نہیں تو کل چھوڑ دیں گے، کل نہیں تو پرسوں چھوڑ دیں گے، اور اس میں تو یہاں سے نکلتے ہی بالکل یہ نیو ایڈیشن ہو، ان کا نیا ایڈیشن. سافٹ ویئر اپ سے ریٹ ہوگا جی زبردستی تو نہیں، گریسفلی آئی ہیو ایکسیپٹڈ اٹ سر. جی جی یعنی نیا ایڈیشن ہو. ایسا ہو سکتا ہے نہیں میرا نہیں خیال، وہ کہتے ہیں میرا نہیں خیال. میں ایک چیز جو آپ سے وہ تو آپ نے ہماری کہا. ڈسکشن نہیں وہ کہہ رہے ڈاکٹر ندیم کی اس بات پہ تھی، اس بات پہ تھی، میں نے ایک ایگزامپل دی. تھوڑا ان کی بات ذرا سن لیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا بہت مشکل، ایک دم سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے یہاں سے نکلنے کے بعد ایسا بہت مشکل ہے کوئی جادو ہو جائے کہ بندہ ٹرانسفارم ہو چکا ہو. ہاں کچھ فرق ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر اس کو ہم اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹریٹمنٹ میں سے گزرتا ہے تو آپ پیپر پہ آپ لکھتے ہیں کہ اب یہ ٹرانسفارم ہو چکا ہوگا، فرشتہ بن گیا ہوگا، بہترین ہو گیا ہوگا، A1 ہو گیا ہوگا، اور پھر آپ اس پیپر کو ادھر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے پیپر پہ لکھتے ہیں کہ جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہوگا اور وہی کچھ کرے گا جو پہلے کرتا تھا. تو 2 پیپر آپ لکھ لیتے ہیں، پھر آپ دونوں پیپر کو پکڑتے ہیں تو ان کے گول مول کر کے گیند بناتے ہیں اور وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ چیزیں بعد میں ہوں گی. جیسے وہ کہتے ہیں نا محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دیر بعد میں ہوگی. تو گزر جائیں گے جو دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی. تو جو یہ بھی ہے نا ریہیبلیٹیشن کا پروسیس، کہ اس میں جو باتیں ابھی آپ نے سنی ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ میں ریکارڈڈ ہوتی ہیں، لیکن اس پہ عمل بعد میں ہوگا. بعد فی الحال تو اسٹرکچر کو فالو کرنا ہے. جی آپ پہلے. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سر ہم یہاں جو ہمارے 100 دن ہیں یہ ہمیں پہلے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اور باہر والے 100 دن آسان ہوں گے، لیکن جب ہم باہر جائیں گے تو وہ جو 100 دن ہوں گے وہ 100 دن ادھر رہنے کے بجائے زیادہ مشکل ہوں گے، کیونکہ ہم ایک انکنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوں گے. یہاں تو پہ ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ مشکل ہوں گے؟ سر وہ اس لیے ہوگا کیونکہ ہمارے ساتھ والا ہر اگلا بندہ سگریٹ پی رہا ہوگا. یہ آپ کا تصور ہے. جی سر. ابھی آپ اس تجربے میں سے نہیں گزرے کہ جب یہاں سے 100 دن گزار کے تو ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ دن مشکل لگتے ہیں کہ وہ دن مشکل لگتے ہیں. لیکن یہاں اسی ہال میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے 100 دن گزارے اور پھر باہر جا کے 100 دن گزارے. تو کوئی ہے جو اپنا تجربہ بیان کر سکے کہ یہاں کے 100 دن زیادہ مشکل تھے کہ باہر کے پہلے 100 دن زیادہ مشکل تھے؟ تو کیوں نہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. فالو اپ والے کون ہیں؟ جی آپ سے پوچھ لیتے ہیں پہلے کہ آپ کو یہاں والے زیادہ مشکل لگ رہے تھے؟ باہر والے زیادہ مشکل لگ رہے ہیں. جو سٹینڈز ہیں نا، جو اچھی ریکوری میں ہے نا سر، ان کے سٹینڈز ایسے ہیں کہ اگر مجھے آج انڈور بھی کر دیا جائے تو مجھے کچھ زیادہ خاص فرق نہیں پڑے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سٹینڈز کو فالو کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے انڈور بھی کر دیں تو مجھے وہ آسان لگے گا. آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے بھی کچھ دن باہر گزارے ہیں، میرا خیال ہے کہ 45 ڈیز آپ کو باہر ہو گئے، 2 months ہونے والے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اندر والے دن مشکل تھے یا پہلے جا کے باہر والے جو 100 دن ہیں اور اندر والے 100 دن ہیں، تو ان کو کیسے کمپیئر کرتی ہیں مشکل ہونے کے اعتبار سے؟ میرے لیے تو صرف شروع کا کچھ یہاں پہ کچھ ٹائم پیریڈ تھوڑا سا مشکل تھا جو فرسٹ منتھ تھا ایڈجسٹ
ایڈجسٹ کرنے میں. اس کے بعد میں یہاں بھی ایڈجسٹ ہو گئی تھی. باہر جا کے بھی شروع میں اسٹارٹنگ میں بس ایڈجسٹمنٹ ایشوز تھے, پھر باقی نارمل روٹین میں. اچھا, انہوں نے کہا کہ تقریباً ان کی بات سے یہ لگا کہ یہاں میں بھی شروع کے دن تھوڑے مشکل ہوتے ہیں, باہر کے بھی شروع کے دن تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے, اپنا ویو بتائیے اپنا. کچھ دن مشکل ہوتے ہیں جب آپ آؤٹ ڈور ہوتے ہیں. انڈور میں یہ ہوتا ہے کہ سارا ٹائم ہی تھوڑا سا مشکل گزر ہوتا ہے. باہر آ کے ہمیں لگتا ہے تو آپ کا ویو پوائنٹ ہے کہ انڈور تھوڑا مشکل تھا, آؤٹ ڈور کا صرف شروع کے کچھ دن مشکل تھے. آپ گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہو, آپ وہ والی سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں, آپ ایک اپنی لائف ہوتی ہے. جی جی, آپ. سر میں 28 ایئر باہر رہا ہوں, تو ساری زندگی میں باہر بھی مطلب نکلتا تھا گھر سے باہر. اب تو گھر میں بیٹھا رہتا ہوں تو اچھا لگتا ہے قید. 28 ایئر میں باہر رہا ہوں, ملک سے باہر رہے ہیں, اور اب کیا ہو گیا؟ اب ایسا لگتا ہے کہ قید ہو گیا ہوں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے, اسٹل اس کا وہ چل رہا ہے. اچھا, سٹینڈز کی وجہ سے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے جو 100 دن اندر تھے وہ زیادہ مشکل تھے کہ باہر والے دن زیادہ مشکل ہے؟ باہر والے دن زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اس میں آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری آتی ہے, اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے, اور وہ آپ کو ذمہ داری سے کرنا پڑتا ہے. عطا عزیز, آپ کچھ بتائیں گے اندر والے 100 دن کہ باہر والے 100 دن؟ فرسٹ اندر والے 100 دن, پھر باہر والے 100 دن. انڈور جب انڈور تھا تب لگتا تھا کہ مشکل ہے شروع والے دن, اور آؤٹ ڈور ہو کے زیادہ مشکل ہوتا ہے شروع میں, لیکن پھر آسان ہو جاتا ہے. بلال سے پوچھتے ہیں. بلال کو ابھی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے, پھر یہ آئے بھی تھے پھر گئے بھی, تو اندر والے دن مشکل کہ باہر والے دن مشکل؟ باہر والے کیسے مشکل؟ اور اس کے علاوہ یہاں آنا پڑتا ہے. یہاں تو آنا پڑتا ہے, وہ تو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے, لیکن گھر میں رہنا. تو جب یہاں آپ آتے ہیں تو گھر میں رہنے والی بات تو ختم ہو گئی نا, کہ جب آپ یہاں آتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کے لیے, 24 گھنٹے میں سے 2.5-3 گھنٹے یہاں آنا, جہاں آپ کی زندگی کے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ بھی بات کر سکتے ہیں. اور گھر میں اور کیا مشکل ہے؟ روٹی وغیرہ نہیں دے رہے گھر والے؟ انگزائٹی ہوتی ہے. انگزائٹی کیا ہوتی ہے کہ باہر چلا جاؤں, دوستوں سے ملوں؟ دوستوں سے نہیں, دوست تو ہوتے ہی. نعمان صاحب بھی بیٹھے ہیں, نعمان صاحب کبھی more than 2 months. جی جی, آپ بتائیے کہ آپ کو اندر کا بہت مشکل لگتا تھا دور, تو باہر کا بھی مشکل لگتا ہے کہ وہ نہیں لگتا؟ باہر میں اب اتنا مشکل نہیں لگتا, لیکن جب آپ اندر تھے تو آپ کو کافی 50 سے زیادہ دن, 60 سے زیادہ دن مشکل لگتے تھے, اور آپ کو پھر ایڈجسٹمنٹ میں آہستہ آہستہ مدد ملی. تو یہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ. اندر کے 100 دن کے بعد نیا ایڈیشن تو نہیں آتا کہ بنیاد فراہم کرتا ہے علاج کی اور ریکوری کے لیے؟ جو اندر کے 100 دن ہیں یہ صرف بنیاد ہے اس علاج کے لیے جو آنے والے دنوں میں ہوگا, آنے والے کئی 100 دنوں میں. بلال, آپ کہیے کہ ولنگ ویز کے اندر جو 100 دن تھے وہ مشکل تھے کہ ولنگ ویز کے باہر جو دن گزر رہے ہیں, جس میں سے 1 مہینہ گزرا ہے, 1 مہینہ گزرا ہے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. 1 دن, 1 ہفتہ, 1 ہفتہ اور 1 مہینہ, یہ شروع کا 1 دن, 1 ہفتہ اور 1 مہینہ, یہ آپ اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, یہ سالوں سے بڑھ کے ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کو اندر مشکلات زیادہ تھیں یا باہر مشکلات؟ اچھا, یہ کہ فالو اپ پہ آ جاتے ہیں, 6 بجے کا ذرا اداس ناراض ہو جاتا ہوں, کچھ کرنے کے لیے واک کر لیتے ہیں, باقی آؤٹ بہتر ہے, فیملی لائف فیملی لائف. اچھا, اندر کی مشکلات کیا تھیں؟ کیا تھا؟ اور اسسٹنٹ مینیجر کہتے ہیں اٹھو جاگو, کلاس میں جانا ہے, گروپ میں جانا ہے. گھر میں کوئی کچھ نہیں کہتا کہ یہ کرو وہ کرو فلاں کرو؟ اچھا, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے اس پہ دادیاں, کہ پہلے 2 بجے سو کے اٹھتے تھے, اب 8 بجے صبح سو کے اٹھتے ہیں, اور دن بڑا ہو گیا ہے, دن سلامت ہو گیا ہے, ورنہ دن ہی غائب تھا. اچھا, اور کون کون بتائے گا؟ حاشر, آپ بتائیں گے کہ اندر کے دن کہ باہر کے دن؟
मतलब अंदर के दिनों में मुश्किल ज़्यादा थी कि बाहर, या दोनों मुश्किल है? अंदर है कि स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोर्स किया जाता है तो वो काफ़ी अनाइंग रहता है कि मतलब आपके पीछे पड़ जाते हैं, आउटडोर में पीछे नहीं पड़ जाता। आउटडोर में खुद से आप कर रहे होते हैं, एटलीस्ट आपको लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ। सर आउटडोर में 80% काम पेशेंट का होता है, 20% काउंसलर का होता है स्टैंड्स के साथ, ऐसे नहीं, काम तो उसी तरह होता है, काम तो उसी तरह होता है, लेकिन जिम्मेदारी अपने आप पर आती है। सर ये सारों के जवाब सर इसलिए आसान इनको आउटडोर लग रहा है क्योंकि इनके पास मेरे जैसी अम्मी नहीं है। अगर इनके पास मेरे जैसी अम्मी होती ना तो इनको बाहर वाला आउटडोर अच्छा देखिए, हमने किसी की अम्मी और किसी के अब्बा को स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी, सबको एक ही इंस्ट्रक्शन हैं कि आपने इनके साथ यहाँ की एजुकेशन के हवाले से इंटरेक्ट करना है, यहाँ की एजुकेशन के हवाले से। और मैं आज थोड़ी सी बातचीत भी इस मौजू पे करना चाहता हूँ। वालिदैन महज इंसान होते हैं, और मैं थोड़ी सी बात ऐसी करना चाहता हूँ जो शायद कहीं कहीं आपको अच्छी ना लगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर सकता हूँ, वरना मेरी ज़रूरत नहीं कि मैं करूँ। मैं फैमिलीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं माँ बाप के बारे में बात करना चाहता हूँ, और मैं शरीके हयात के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जिसने नशे की बीमारी के दौरान आपके साथ बहुत टाइम बिताया होता है, और वो साल हा साल तक बिताया होता है और छुपाया होता है। बीवियाँ पता नहीं चलने देती किसी को भी, अपने सास ससुर को पता नहीं चलने देती, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को पता नहीं चलने देती, माँ बाप भी किसी को पता नहीं चलने देते। जिसके हाथ हाथी का जो हिस्सा आता है वो उसको छुपा लेता है। एलिफेंट इन दी हाउस, शायद आपने सुना हो कि घर में एक हाथी होता है और हर बंदा उसको अपने अपने एंगल से देख रहा होता है और उसको छू के महसूस कर रहा होता है कि हाथी कैसा होता है। तो किसी के लिए हाथी के लंबे दांत उसके हाथ में आ जाते हैं, किसी के लिए वो जो उसका पाँव है पिलर शेप्ड, बहुत सारा पिलर, वो हाथ में आ जाता है। तो हर कोई हाथी को अपने अंदाज में देख रहा होता है और उसके ऊपर रद्द अमल ज़ाहिर कर रहा होता है। और ये करते करते छुपाया भी जा रहा होता है। कहीं ना कहीं स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है कि नुकसान ज़्यादा ना हो, हार्म रिडक्शन हो जाए, गुजारा मुजारा चलता रहे। और उसके लिए फैमिलीज़ को अडेप्ट करना पड़ता है, और वो जो अडेप्ट करना पड़ता है वो एक्चुअली मेल अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन में और मेल अडेप्टेशन में फ़र्क होता है, अडेप्ट और मेल अडेप्ट। आप में से कोई बताएगा कि इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है, अडेप्टेशन और मेल अडेप्टेशन? सर अडेप्टेशन को तो कहते हैं कि सर अडेप्ट कर लेना, उस चीज़ के साथ जुड़ जाना, मतलब पॉजिटिवली। मेल अडेप्टेशन क्या है? सर नेगेटिवली जुड़ जाना। जैसे हमारे मुआशरे में हम कहीं जाते हैं तो काम नहीं होता दफातर में और हम रिश्वत दे के तो काम करा लेते हैं, तो ये अडेप्टेशन है कि मेल अडेप्टेशन है? मेल अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन चूँकि मुश्किल होती है, क्योंकि रिश्वत के दिए बगैर काम कराना ज़रा मेहनत मांगता है, ज़रा मुश्किल होती है, आपको उसके लिए ज़्यादा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो मेल अडेप्टेशन हमेशा इजी होती है। आज इत्तफाक से दुनिया का ज़हनी सेहत का आलमी दिन है। सर कल वर्ल्ड एक्ट डे था, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। मेंटल हेल्थ डे है। और मेंटल हेल्थ डे ऐसे बहुत सारे दिन जो यूनाइटेड नेशंस ने डिज़ाइन किए हैं मनाने के लिए, तो उसका मतलब ये है कि दुनिया में इंसानों की बेहतरी के लिए कोई रास्ते निकलें। और ये कई साल से मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इस पे बतौर ख़ास ताल्लुक़ बनता है। तो ये जो मेंटल हेल्थ डे है, इसके बारे में हमें बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि ये है क्या, क्यों मनाते हैं हम मेंटल हेल्थ डे। क्योंकि हम लोग तो ये समझते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ को कोई मसला है ही नहीं। हम समझते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ तो कोई चीज़ होती है पर मेंटल हेल्थ कोई चीज़ नहीं होती।
कम अज़ कम मुझे नहीं, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी नदीम नूर का ताल्लुक़ होगा, मिस आमना का ताल्लुक़ होगा, मेरा नहीं कोई ताल्लुक़, मेरी मेंटल हेल्थ को कोई मसला नहीं और हो भी नहीं सकता। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। कोई 10-11 साल पहले मुझे जब पहले दफ़ा मैंने देखा कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे कुछ पैगामात आए जो कि मैंने देखे और मुझे ख़्याल आया कि मेरी मेंटल हेल्थ को तो ख़तरात लाहक हैं। सर ड्रग से तो मेंटल हेल्थ ही पहले तबाह होती है। जी, तो जब मुझे ये ख़्याल आया कि मेरी मेंटल हेल्थ को ख़तरात लाहक हैं तो मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरा ख़्याल है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देनी पड़ेगी। ये बात मैंने करनी शुरू कर दी अपने दाएं बाएं लोगों के साथ, और जिससे भी मैंने ये बात की कि मेरा ख़्याल है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जिससे भी मैंने ये बात की तो उसका आगे से एकदम चौंक के जवाब होता था, क्यों, क्या हुआ? तो मैं कहता था अभी हुआ तो कुछ नहीं लेकिन हो सकता है। कहते हैं लेकिन ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको ख़तरा हो सकता है? मैंने कहा ऐसी बड़ी माकूल वजूहात हैं, और फिर मैंने ज़िक्र किया कि जो मेरे सीनियर थे इस फील्ड में काम करने वाले, पाकिस्तान में इस फील्ड में काम करने वाले, सेक्रेटरी में काम करने वाले जो मेरे सीनियर्स थे, उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद, ऑलमोस्ट एवरीवन को मेंटल हेल्थ के मसाइल हुए बाद में। उनको जो नामी ग्रामी इस शोबे में काम करने वाले लोग थे 2000 के करीब, तो 2000 तक मुझे अवेयरनेस हो चुकी थी कि वो सब के सब जो हैं वो डायग्नोज्ड हो चुके हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ और अंडर मेडिकेशन है, यानी वो मेडिकेशंस लेते हैं जो पहले थे नामी ग्रामी लोग। तो इस पे मैंने गौर किया कि हो सकता है फिर ये कुछ इस फील्ड में भी ख़राबी हो कि जब आप सेक्रेटरी के फील्ड में काम करते हैं तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ख़तरे में होती है सबसे पहले। और लास्ट सेशन में किसी ने कहा भी था कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मुआशरे में ये ख़्याल पाया जाता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या एडिक्शन के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये ख़ुद भी बहुत हिले हुए लोग होते हैं। बिल्कुल, आप भी इस पे यकीन रखती हैं? जी जी। तो इस खदशे के तहत तकरीबन 10 साल पहले मैंने ये कहना शुरू किया कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। स्टिल एट दैट टाइम आई बिलीव्ड कि मेरी मेंटल हेल्थ वैसे बिल्कुल ठीक है, तो कसर नफसी में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हुआ कि रफूगरी का काम बहुत ज़्यादा निकल आया। जैसे आप किसी कपड़ों को देख रहे हों और आपने कुछ में किसी का बटन लगाना है, किसी को आपने सिलाई करनी है, किसी को जोड़ना है, किसी को धेड़ना है, और आप कहते हैं कि बस आधे घंटे का काम होगा तो मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि रफूगरी का काम बहुत ज़्यादा निकला है। और 2011, 12, 13 में मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि नहीं, वो जो मेरा ख्याल था कि मेरी मेंटल हेल्थ को कोई ख़तरा नहीं, उसको ख़तरात थे और उसको ख़तरात हैं। और वो ख़तरात नेगेटिविटी के थे, नेगेटिव ख़यालात के थे। जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी वजह से ख़तरात थे। जो परफेक्शनिज़म का भूत सवार रहता है वो ख़तरात थे, और वर्कहोलिज़म से मुतल्लिक़ा ख़तरात थे और हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी जो काम करना है उसको पोस्टपोन करते रहना, उसके ख़तरात बहुत वाज़ेह थे। तो मुझे पता चला कि ये मेरा कोई वहम नहीं था, ये एक हकीकत थी कि मेरी मेंटल हेल्थ को ख़तरात लाहक हैं। और फिर मैंने उस पर संजीदगी से काम करना शुरू किया और फिर उस पर कुछ ना कुछ बेहतरी के नताइज आने शुरू हुए। अब ये जो मेंटल हेल्थ पे जो ख़राबियाँ आती हैं, जो ख़तरात होते हैं, ये हमारे माहौल से हमें इंटरेक्ट करने की वजह से आते हैं। जब हम किसी को कुछ कहते हैं और कोई फिर हमें कुछ कहता है,
جب ہم کسی کو ستاتے ہیں پھر کوئی ہمیں ستاتا ہے, جب ہم کسی پہ غصہ کرتے ہیں تو وہ جواباً غصہ کرتا ہے یا رنج کرتا ہے, تو اس سے ہمارے دماغ پہ کچھ ایسے پرنٹ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں, امیجز جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہماری ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے, اور اس خراب ذہنی صحت کو ساتھ لے کے زندگی میں چلنے کے لیے پھر ہمیں کریکٹر ڈیفیکٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے جھوٹ ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے, جیسے ریاکاری ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے, جیسے منافقت ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے, جیسے پیپل پلیزنگ ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. تو ان چیزوں کا سہارا لے کے چلنا پڑتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب آپ 5-7 سال رہتے ہیں ایک نشے کے مریض کے ساتھ, عموماً یہاں آنے کا جو منیمم ٹائم پیریڈ ہے, جو ایکٹیو ایڈکشن کے بعد جو منیمم ٹائم ہے کسی پیشنٹ کا, کوئی ایک آدھ استثناء ہوگا, لیکن جو منیمم ٹائم ہے وہ 5 سال ہے. اور آپ میں سے بہت سے ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کا مجھے ہسٹری لیتے ہوئے پتہ چلا کہ 10 سال تھا, 12 سال تھا. تو ایسے میں جب آپ ایکٹیو ایڈکشن میں تھے اور اس کو نبھا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ زیادہ تر کو کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر بھی تھا, تو مجھے بتائیے کہ آپ کی فیملی میں رہنے والے لوگ جو آپ سے 14 فٹ کے فاصلے پہ, 18 فٹ کے فاصلے پہ, اور 20 فٹ کے فاصلے پہ, اور 4 فٹ کے فاصلے پہ, اور کبھی 2 فٹ کے فاصلے پہ رہ رہے تھے, تو ان کی ذہنی صحت کے بارے میں آج اس مینٹل ہیلتھ ڈے پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اٹ واز سیویئرلی افیکٹڈ. جی سر ہم نے بہت نقصان پہنچایا ان کی مینٹل ہیلتھ. جی سر بیسک نیڈس اور سیلف سینٹرڈنس از اکول ٹو کیریکٹر ڈیفیکٹ سر. پھر ذرا واضح کر کے بتائیے. جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں انسان کے ایڈکشن میں, اور بیسک وانٹس ہوتی ہیں, جو سیلفشنس اور خود غرضی سر, جو بیسک وانٹس ہوتی ہیں نشے کی بیماری میں, جب ان وانٹس کو ہم پورا کرتے ہیں تو دوسروں کی ایسی تیسی ہوتی ہے. جی جی مجھے سم ٹائمز بہت ہیلپ لیس فیل ہوتا تھا, اور میں روتی رہتی اس چیز کو لے کے کہ میں ان کو ظاہر سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی, یا ان کی پرابلمز جو تھیں وہ میرے سے نہیں حل ہو رہی تھیں. تو مجھے بہت زیادہ ایک طرح کے پینک اٹیکس ہوتے تھے, جیسے کہ میں کروں کیا, یا میں کیا کرنا چاہیے مجھے. اٹ واز پارشلی ہیلدی کہ آپ رو لیتی تھیں تو اس کے بعد کم از کم آپ سو تو جاتی ہوں گی. جی Sir, I'm really sorry on like at least अपने behalf से for like I want to say sorry to my mother. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم رائٹ فورم پہ, کیونکہ صرف نہ صرف ہماری کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, ان کی بھی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, ان کو بھی ہیلپ مل رہی ہے جو ملنی چاہیے تھی ان کو after all of that. جی جی سر میں تو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, جیسے کہتے ہیں نا کہ آئی واز آلسو ہیلپ لیس, لیکن ایک ٹائم آیا کہ میں نے اپنے آپ کو خود ڈائگنوز کرنا شروع کیا کہ آئی ایم ڈپریسڈ اینڈ آئی ایم گوئنگ انٹو اکیوٹ ڈپریشن, اینڈ آئی یوز ٹو سیلف ٹاک ٹو مائی سیلف کہ نہیں جانا تم نے, یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اینڈ جیسے انم نے کہا کہ آئی ایم آلسو لرننگ ہے, and that is bringing out a positive change inside me. I personally believe کہ inshallah they'll be fine. آگے step, چاہے وہ baby steps لے رہے ہیں, میں بھی baby steps لے رہی ہوں, but I'm learning. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں. سر میری اور میرے ہسبینڈ میں بہت لڑائی ہوتی تھی, مینٹلی ٹارچر کے وجہ سے, کی وجہ سے. میری جو چونکہ دونوں تپے ہوتے تھے تو کہتے تھے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے, یعنی جب دونوں میاں بیوی تپے ہوتے ہیں تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اب لڑ سکتے ہیں ہم, کم از کم تپے ہوئے تو پہلے ہی ہیں, وارم اپ ہے. بلیم کرنا سر, اور میری جاب کا بہت برا اثر پڑا, اس پہ بھی میں لیکچر نہیں ڈیلیور کر پاتی تھی, میرا دماغ معاف ہو جاتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میرا ٹاپک کیا ہے. اور عزت پہ بہت برا اثر پڑا میرے چھوٹے بیٹے پہ, اس کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو گئی, اور وہ بھی اس کو بلا وجہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم بھی نہ یہ کر لو, تم بھی نہ یہ کر لو, وہ بھی بہت مینٹلی ٹارچر ہوتا تھا. یعنی کہ ہماری فیملی تو بالکل ہی جیسے کہیں کہ تباہ و برباد ہو چکی ہے. کوئی اور بتائے گا کہ ساتھ رہتے رہتے. جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر جب ہم ڈرگس کر رہے تھے, جب ہم ڈرگس کے ساتھ انوالو تھے سر, تب سب سے زیادہ مینٹل ٹارچر ہمارے ساتھ ہی ہو رہا تھا, کیونکہ ہم اس ایک وشیس سائیکل میں
جس کے اندر ایک آدمی کا برن آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اندر سے, اور پھر دوبارہ ودرالز کی وجہ سے جب اس کو نشہ کرنا پڑتا ہے. تو سر ہم بھی ایک مینٹل ہیلتھ درست, بالکل درست ہے کہ جو آپ جس چکر میں سے گزر رہے تھے, گورکھ دھندے میں سے, کہ جس میں نشہ کرنا, نشہ اترنا, اگلے نشے کی تلاش کرنا اور لوگوں سے بچنا, ظالم زمانے سے بچنا, چومکھی لڑائی لڑنا, تو اس میں آپ بھی تکلیف میں تھے. پر جب آپ تکلیف میں تھے تو آپ کی امی کی طرف تکلیف کا رخ بھی تو ہوتا تھا, کیونکہ وہ قریب ترین سورس تھیں جو کہ آپ کو فنانسز مہیا کر سکتی تھیں, اور قریب ترین سورس تھی جو کہ رکاوٹ پیدا کر سکتی تھی. یعنی وہی بندہ جو پیسے دے سکتا ہے وہی بندہ رکاوٹیں بھی ڈالتا ہے, تو یہ کافی مشکل تھا. جی میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہاں چلیے. کہ میں شام کو جب میڈیسن لے کے سو جاتا تھا تو میرے گھر والے جاگتے رہتے تھے, تو میں نے اپنے آپ کو پرسکون کر لیا تھا. لیکن ان لوگوں کو جو میرے ساتھ رہتے تھے, 2 فٹ والے بھی اور 6 فٹ والے بھی, وہ زیادہ بیمار ہو گئے تھے میری وجہ سے, میری ٹچ کی وجہ سے. اور جب آپ ٹیبلٹس کھا کے سو جاتے تھے تو وہ سوتے نہیں تھے کہ پتہ نہیں سوتا بھی ہے. فٹ پڑتے تھے, وہ جاگتے تھے کہ اٹھ جائے گا, اس کی نیند پوری نہیں ہونی, اس کو دوبارہ فٹ نہ پڑے. تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی اور وہ مایوس بھی تھے, اور ان کے ساتھ آپ وعدے کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کروں گا, اور پھر آپ دوبارہ کرتے تھے. تو بروکن پرومسز کی وجہ سے, جیسے بروکن شیشے ہوتے ہیں گھر میں, تو وہ کسی نہ کسی کو اس کی جو چبھتی ہے کوئی نہ کوئی کونا, تو اسی طرح جو بروکن پرومسز ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی کونا چبھتا رہتا ہے. جی سر, جس طرح میں نے اٹھ کے رات کو کمرے سے باہر جانا ہے ڈرائنگ روم میں, ٹی وی لاؤنج میں, تو رات کے 2 بجے اور 3 بجے والدہ نے فوری, جس طرح میرے روم کا ڈور اوپن ہوتا رہتا تھا, والدہ میرے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی تھی کہ کچھ کرنا رہا ہو, یہ کچھ کرنا لے, رات کے 2 بجے اٹھا ہوا ہے, چاہے اسے بھوک بھی نہ لگی. ان کو ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا تھا, تو ان کی مینٹلی ہیلتھ کو میں نے تو اپنی والدہ کو بہت عام کیا ہے, مینٹلی ایموشنلی سوچتی رہتی. جی اور کوئی اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہے کہ اپنے بچے, اب پیرنٹس, یہ انہوں نے بچوں نے بتایا, تو اب پیرنٹس یا جو لائف پارٹنرز ہیں اگر کوئی کسی کے, تو وہ بتائیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی تھی تو ان کو پتہ چل رہا تھا, یا وہ ساتھ ہی ساتھ میل اڈیپٹیشن میں جا رہے تھے. آپ کو پتہ چل رہا تھا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ میل اڈیپٹیشن میں جا رہے تھے؟ آپ سائلنس میں سفر کرتے جاتے ہو. ایک تو پیشنٹ ہوتا ہے, اس کا تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ ہے, لیکن آپ خود بھی پیشنٹ بن رہے ہوتے ہیں, جسٹ کیپ آن سفرنگ ان سائلنس. اور آپ کے لیے جو نارملٹی کے پیرامیٹر, بیسیکلی آپ کی باؤنڈریز جو ہوتی ہیں وہ رول ہو جاتی ہیں. آپ بہت ساری چیزوں کے ساتھ کرونیکلی پٹ اپ کرتے جاتے ہیں. اچھا, یہ جو کرونیکلی پٹ اپ کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ میل اڈیپٹیشن کہلاتی ہے, تاکہ کچھ نہ کچھ گزارا مزارا چلتا رہے. اس کو جگاڑ کہتے ہیں, جگاڑ, میل اڈیپٹیشن کو جگاڑ کہتے ہیں. آپ کچھ بتائیں گی کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا, چونکہ آپ ورکنگ لیڈی بھی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, اور آپ نے سارا دن لوگوں کے بھی دکھڑے سننے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں دکھن ہوتی ہے یا مجھے یہ تکلیف ہے. مجھے پتہ نہیں آپ کا شعبہ کیا ہے. اچھا, تو اچھا, اور آپ کا ڈوئل ایکسپیرینس بھی تھا نا؟ میرے ہسبینڈ بائپولر ہیں جی, اور اس کی ایڈکشن کو مجھے ہائڈ بھی کرنا ہوتا تھا سب سے, جب ڈرگس کر کے آتا تھا یا کچھ. تو آپ بتائیے کہ آپ زندہ کیسے ہیں؟ جی, میں نے واک رکھی ہے ہمیشہ, میں ایکسرسائز واک میری جان رہتی تھی. جی, میری مس شمارہ سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسی چیز نے شاید آپ کو زندہ رکھا ہو. ادروائز مجھے نہ گھر میں سکون ہوتا تھا نہ کہیں پہ بھی. اگر میں اپنی یہ بات اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی. وہ بائپولر ہونے کی وجہ سے ان کا صرف یہ ہوتا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ, تم بھی نکل جاؤ اور بچے بھی نکل جائے, سب نکل جاؤ. تو میرا تو ورس ایکسپیرینس ہے, آئی ایم اسٹل ان پین. تو اگر گھر میں ایک کی بجائے 2 بندے ہوں تو پھر آپ اندازہ کیجئے, اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے کہ جو ایک کی بجائے 2. جی, مجھے بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. میں تو اس
इसको समझ रही थी कि इनके बिहेवियर जो हैं वो ख़राब हैं, और उसके लिए मैं बहुत अफेक्ट होती थी। जब ये कोई लड़ाई करते थे, बदतमीज़ी करते थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने ऐसा क्या किया या मैंने तरबियत में कहाँ कमी छोड़ दी कि ये मेरे साथ ही, अपनी माँ के साथ ही इतना मिसबिहेव कर रहे हैं। और मैं घंटों इस बात पे सोचती रहती थी कि शायद मेरी उसमें कोई कमी रह गई है इनकी तरबियत में, या मैंने कुछ इनके लिए कुछ किया नहीं है। मगर साथ ही मैं उठ खड़ी होती थी, अपने आप को इस चीज़ में से निकालती थी, और मैं सोचती थी कि नहीं, मैंने कुछ पॉजिटिव इनके लिए करना है, मैं इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती कि इनको अपनी लाइफ को खुद ही ख़राब करने दूँ, या मैं कोई इनके लिए कोई स्टेप ना उठाऊँ, या किसी से मैं बात ना करूँ, या किसी से हेल्प ना लूँ। तो लेकिन बहुत अरसा बगैर हेल्प के ही गुजरा। जी, बहुत अरसा बगैर। आप कुछ कहना चाह रही हैं, एक की बजाय दो? जी, दो, और दोनों एक दूसरे को कमफ्लाश करते थे, दोनों मिलके करते थे सर 7 years। एंड मैंने आई सीक्ड हेल्प, लेकिन कहीं से हेल्प मुझे प्रॉपर नहीं मिली, नॉट इवन फ्रॉम द डॉक्टर्स, नॉट इवन फ्रॉम माय फैमिली, नॉट इवन फ्रॉम माय फ्रेंड्स। और एक लेबल लग जाता था, और जैसे अभी कहा इन्होंने कि बस घर से निकाल दो। अक्सर लोगों का मशवरा यही होता है कि घर से निकाल दो, घर से निकाल दे, क्योंकि ये तो अब सुधरने वाले नहीं है, ये तो खुद ही निकल जाते हैं, ये तो खुद ही निकल जाते थे जी। मैं पूरी 7 years आई couldn't sleep properly, मुझे ऐसा लगता था मुझे नींद ही नहीं आती। क्योंकि ये तो एक वीटो थ्रेट है जो कि अक्सर बच्चे देते हैं कि फिर मैं चला जाऊंगा। जी आप चलिए, लेकिन परहेज़ करें ज़रा वॉशरूम जाने से। जी जी सर, मैं शेयर करना चाहता हूँ सर, यहाँ आने से मुझे तकरीबन महीना भी नहीं हुआ होगा कि मुझे पता चला था कि मेरी बहन एडिक्ट थी हीरोइन की। सर, जब मुझे जिस दिन पता चला था सर, मैंने अपने आप को कमरे में बंद करके मैं काफ़ी रोया, और मुझे जिस दिन पता चला कि ये हीरोइन एडिक्ट हैं, तो मेरे ऊपर भी एक इमोशनल फेज आया, मैं रोया काफ़ी। फिर मैंने यानी आपको अपनी बहन का रोना आया, हालांकि आप खुद भी इस मसले में थे। फिर सर मैंने अपना सेल्फ एनालिसिस किया, और मैंने फिर तैयार किया ये बात, इस बात पे कायम रहा कि अगर मेरे घर वाले मुझे कहीं दाखिल करवाएंगे तो मैं उनकी मर्जी से दाखिल हूँ। जी आप कुछ कहना चाहिए? मैंने रेपुटेशन की जो आपने बात की कि मैं जब खुद तकरीबन 8th क्लास में थी, तो उस वक्त मुझे एपिलेप्सी हो गई थी, तो उस वक्त से लेकर मैंने 3 साल मैंने उससे सफ़र किया। तो मुझे ये डर था कि मैं फिर से वैसे ना हो जाऊँ, तो मैं कहती थी इसकी ज़रूरत पूरी करे, मेरे ऊपर वो फेज ना आए, बस इसको पैसे दे। मुझे ये नहीं पता था ये ड्रग करता है, लेकिन मैं कहती थी इसको पैसे दे दे कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, मुझे लड़ाई झगड़ों में फिर से कुछ हो जाए, तो मैं कहती दे दे मैं अब ठीक। ये जिसे हम कहते हैं वक्ती तौर पर मेल एडेप्टेशन या जुगाड़, कि आज की मुसीबत तो टले, आज का दिन तो खैर से गुजर जाए, बाकी कल फिर देखा जाएगा। डे बाय डे वो रहना शुरू कर देते हैं, जीना शुरू कर देते हैं। यहाँ शबीर साहब बैठे हैं, इनकी बेगम साहबा मौजूद हैं? नहीं, किधर? जी किधर? हाँ जी। तो आपको कुछ याद है कि आपकी मेल एडेप्टेशन हुई कि एडेप्टेशन हुई, या वो सारा टाइम कैसे गुजरा जब वो एडिक्शन में थे, एक्टिव एडिक्शन में थे, अल्कोहलिज्म में थे, और अब क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि वो इंडोर में 100 दिन रहे, वो एक इम्तिहान था आपके लिए, फिर अब आउटडोर में उनको तकरीबन 30 दिन हो गए, अगरचे उनकी अटेंडेंस अभी 22-23 दिन की है। तो आप मुझे बताएंगे कि दिन कैसे बदलते हैं, कैसे मेल एडेप्टेशन में गए, आपकी ज़हनी सेहत पे क्या असर हुआ, क्या अब भी असर है आप समझते हैं, या अब ठीक हो गया आपके ऊपर असर? बाद एक लड़ाई झगड़ा हालात के साथ और इनके साथ कि ये ठीक हो जाएगा, शायद लड़ाई करने से और कॉन्फ्रंट करने से बेहतर हो सकता है। उसके बाद वो जैसे आपने कहा कि मेल एडेप्टेशन हो गई, कुछ आपके नर्व्स वीक होने लगते हैं, हिम्मत कम हो जाती है लड़ के, तो फिर आप अडॉप्ट करने लगते हैं कि नहीं ऐसे ही है, और बॉडी बाय डिफॉल्ट यूँ हो जाती है इस पर, और आप समझ लगते हैं कि हाँ मुझे आदत होगी और हालात बेहतर हो, यानी वो इस तरह की फीलिंग समझ में आ रही है। लेकिन उसके बाद फिर आपकी हिम्मत जवाब देती है, तो अब तक यहाँ आने पर इट वॉज लाइक कि ही वॉज एट द वर्ड ऑफ डेथ, और मैंने डिसाइड किया कि नो आई हैव टू रेस्क्यू मी। अच्छा, ये जो 100 दिन इंडोर थे वो बड़ी आपकी जिद्दोजहद के दिन थे,
اور ابھی بھی جدوجہد کے ہی دن ہے. تو وہ والی جدوجہد زیادہ اچھی تھی 100 دن انڈور والی کہ اب جو 100 دن آؤٹ ڈور والی جدوجہد چل رہی ہے؟ اور وہ ابھی تک وہ آتی ہے پھر اس طرح کی کہ آئی فیل ٹائرڈ, لیکن وہ پھر آپ کوئی نہ کوئی سیشن ایسا ہو جاتا ہے کہ اتنا اچھا وہ فیل ہوتا ہے کہ پھر سے ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے. نہیں تو کیا آپ اس خوشی کو محسوس کر رہی ہیں جو کہ خاوند کے شراب چھوڑنے سے پیدا ہوتی ہے, یا ابھی آپ کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے؟ دھڑکا رہتا ہے لیکن خوشی بھی ایٹ دا سیم ٹائم اتنی اسٹرانگلی بعض کا فیل ہوتی ہے کہ نہیں اب اچھے دن آئیں گے, ڈیفینیٹلی آئیں گے. اور اس کے ساتھ پھر جو وہ دھڑکا بھی رہتا ہے تو وہ خوشی میرا خیال ہے ڈومینیٹ کر جاتی ہے, اینڈ آئی فیل لائک کہ نہیں آئی ہیو ٹو ڈو اینڈ ڈو. اچھا, میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جو 2-2, 2.5 سال سے جنہوں نے نشہ ٹوٹل چھوڑا ہوا ہے اور وہ پیشنٹ بالکل ریکوری میں ہے اور مینٹل ہیلتھ ان کی بہت اچھی ہے, وہ کام کاج بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے ماں باپ کے چہرے پہ جو اداسی اول روز میں تھی وہ اداسی آج بھی ہے, بلکہ وہ اداسی کے سائے کچھ زیادہ گاڑھے ہو گئے. کیا ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ کسی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے اور اس مسئلے کے حل ہونے کی خوشی اس تک نہ پہنچے؟ جی ہاں, فٹافٹ ہو کیا ہے. سر میں آپ سے کروں, سر وہ جو ڈیمیج ہوتا ہے سر وہ انڈن ڈیمیج ہوتا ہے کہ وہ ایریورسیبل ہوتا ہے, کیونکہ کوئی ڈیمیج سر ہم اس طرح کا تو پروفیسر ہو گئے, اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, اپنے انداز میں کر رہے ہیں, بٹ واٹ ہی سیئنگ از اسپاٹ آن, کہ وہ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ اس کو انڈن نہیں کیا جا سکا ابھی, یعنی ابھی اس ڈیمیج کو irreversible تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن ابھی کیا نہیں, مطلب ابھی اس کی جانب کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ وہ جو ڈیمیج ہوا تھا, جیسے کوئی دیوار میں سیپیج ہے وہاں پہ, تو یہ ابھی کیا نہیں گیا ٹھیک, لیکن کیا جا سکتا ہے, پر ابھی تو نہیں کیا گیا. اور جب تک یہ نہیں کیا جائے گا یہ ایسے ہی رہے گا. ہمارے یہاں پہ ہال میں اپنا کام کاج کرنے سے, اچھی باتیں کرنے سے یہ قطعی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ جو وہ اسپیسیفک اٹینشن جو ہے الگ سے کسی اسپیشلسٹ کی چاہیے کہ وہ کرے گا. تو جب ہم فیملی سے شروع میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آنا چاہیے سیشن میں, کاؤنسلنگ میں آنا چاہیے, تو وہ کہتے ہیں سانو کچھ نہیں ہے گا, اے نو کچھ کرو, اے ٹھیک ہو جائے گا, اسی ٹھیک ہی ٹھیک ہاں. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ اوور ویٹ ہیں, آپ کو ڈپریشن ہے, یہی ہے 4-5-6 چیزیں جو ہوتی ہیں. تو یہ اس کا کچھ کرنا پڑے گا. لڑکے کے ٹھیک ہونے سے, بیٹے کے ٹھیک ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا, آپ بعد میں اسی طرح اداس محسوس کریں گے. جی تم یہ اتنا جرنی نہ کیا کرو, ایسے نہ کیا کرو, آیا مت کرو, جایا مت کرو, اتنی پرابلم کا شکار ہو, ڈیلی آتی ہو جاتی ہے, برائٹ پٹی آل دا وے, لیٹ نائٹ پہنچتی ہو, تو تمہیں کچھ نہیں ہے, تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, تمہیں کچھ برا نہیں کیا, بس تم گھر بیٹھ جاؤ, وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے. اور دوسرا سر ایک کوشچن آپ نے بھی کیا تھا آؤٹ ڈور کا. آؤٹ ڈور میں میرا خیال ہے میں تو کوئی رول پلے کر رہی ہوں گی, لیکن ہمایوں بھائی ماشاء اللہ ڈیفینیٹلی دوستی میں وہ مثال ہیں. آپ کو کوئی کنہ تو نہیں کھلایا انہوں نے ابھی تک؟ اچھا اچھا اچھا, کنہ شامل ہوتا ہے اس میں یا نہیں ہوتا؟ اچھا اچھا, چلیں یہ تو جی جی پلیز. جناب میرا ایک میں نے پمفلٹ پڑھا ہے, انتظار ظلم ہوگا. تو میں ایک محض والد نہیں ہوں, میں ایک نیگلیجنٹ, کرمنل نیگلیجنٹ والد ہوں. میرا بیٹا کنسلٹنٹ تھا کینیڈا میں, ذرا توجہ سے سنیے گا, آپ کی سب کی تھوڑی توجہ چاہیے. جی وہ 17 میں پاکستان آیا اور مجھے پتا تھا کہ وہ ایڈکٹ ہو گیا ہے میریجوانا کا. تو مجھ سے یہ نیگلیجنس ہوئی ہے, کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے کہ میں اس کو یہاں لے آتا اور کینیڈا نہ جانے دیتا.
اب وہ کینیڈا چلا گیا, ہمیں ویزا نہیں ملا, وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا, وہ ڈینائل فیز میں تھا. ڈینائل پیٹرن. ہاں ڈینائل پیٹرن. وہ کہتا ہے میں PCP ڈاکٹر ہوں, مجھے پتہ ہے میں بیمار ہوں یا نہیں. ہی لاسٹ ہز جاب, فیملی سپریشن اور سب کچھ ہونے کے بعد وہ اب میں بے بس ہو گیا. اور میں نے اس میں تھوڑی غلطی, سوشل پریشر ہے ہمارا, ہم پبلک اوپینین سے بہت ڈرتے ہیں. آپ کے پمفلٹ میں یہ اسپیکٹ آپ نے ڈسکس نہیں کیا کہ بچے کو پاگل ہو گیا ہے, پاگل خانے بھیج رہے ہیں. یہ برداشت کرنا ایک بہت مشکل کام, یہ لفظ بڑے مشکل ہیں. 80+ پڑھا لکھا ہوں میں نے, 60 سال پہلے گریجویٹ ہوا تھا. تو اسی وجہ سے مجھ سے نیگلیجنس ہوئی کہ یہ کینیڈا میں جائے گا ٹھیک ہو جائے. اب وہ ادھر نہیں آنا چاہتا تھا. پھر یہ COVID-19 آ گیا, اس میں کوئی دے پٹ بین آن ویزا. تو ہی ہیز پاسڈ اوے لاسٹ منتھ 5th سپٹمبر. آئی نو. اور اب بڑا ظلم ہے میرے ساتھ بھی, اس کے ساتھ بھی. وہ بھی پیرنٹ تھا, اس کا چھوٹا بچہ 7 سال کا ہے, 3 بچے ہیں. ایک تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ایز اے پیرنٹ ٹو فیلو پیرنٹس کہ مہربانی کریں, فالو اپ کو اچھی طرح کریں. لاپرواہی بڑا ظلم ہوگا, اور اس میں آپ نے پورا یہ تصویر ریلیجیسلی نماز قضا ہو جائے کوئی بات نہیں, فالو اپ قضا نہیں ہونا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں سب چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, تو اب کچھ میں دل گرفتہ بھی ہوں, اور ویسے بھی خاندانی طور پر ذہنی جھکاؤ کا ہے ہمارا فیملی ٹریڈیشنز. اس میں ساری باتیں ہوئی ہیں, اس میں اسپریچول اسپیکٹ جو ڈسکس کہ فالو اپ میں یہ بھی آتا ہے, یا 100 days میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ذکر الہی میں اطمینان قلب ہے. اب وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی, پیس آف مائنڈ ہے یا اطمینان قلب ہے, یہ ہارٹ ہے یا مائنڈ ہے. میں جو سمجھتا ہوں سب چیز جو آپ کے انسانی جذبات ہیں, غم, غصہ, خوشی, انتقام, یہ پہلے دل پہ وارد ہوتے ہیں, پھر شاید دل کے روٹ سے دماغ میں جاتے ہیں, اور میں بھی آئی عمران. تو اس میں اس چیز کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اچھا, یہ ہوتی رہتی ہے, دن مقرر ہیں, تو کوئی دن کسی کام کا ہوتا ہے. آج کا دن ہے والدین محض انسان ہوتے ہیں. آج کا دن ہی یہی ہے کہ یہ جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں, یعنی جو مریض کے علاوہ جو گھر میں بستے ہیں لوگ, وہ بھی انسان ہوتے ہیں. آپ نے لکھا ہے کہ کچھ بحران ہوتا ہے تو پھر ہم جاگتے ہیں. ہاں, یہی میرے ساتھ ہے. مجھ پر ایک ثانیہ گزر گیا ہے, اور اب میرا بچہ آپ کے تحویل میں ہے. مطلب اللہ اس کو شفا دے, بہتری دے, اور اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ودن ڈیز اس نے اپنا ٹریٹمنٹ ایکسیپٹ کیا. MBA کیا ہے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے. جی. 5 سال امریکہ رہا ہے. جی. تو اللہ ہم پہ رحم کرے انشاءاللہ. آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک بیٹا ان کا جو کہ کینیڈا میں تھا اور ڈاکٹر تھا, بڑا نامی گرامی, اور بڑا آغا خان کا گریجویٹ تھا اوریجنلی, اور وہ کینیڈا میں ہیلپ نہ ملنے کی وجہ سے, پراپر ہیلپ نہ ملنے کی وجہ سے, تھوڑی بہت ہیلپ ملی لیکن الٹیمیٹلی ہی کمیٹڈ سوسائڈ. اور اس کو ذہنی بیماری بھی تھی, اور ساتھ نشے کی بیماری بھی تھی, ڈرگس کا ایشو بھی تھا, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے میل اڈیپٹیشن کا سلسلہ چلتا رہا.
وہ ایکچولی وہ جو آپ کہتے ہیں نا کرمنل نیگلیجنس، میں ایسے الفاظ سے ذرا پرہیز کرتا ہوں کیونکہ والدین پہلے ہی بڑے مارے ہوئے ہیں. دیکھیں نا بڑے مارے ہوئے ہیں، آپ کے رشتہ دار باتیں بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضرور انہوں نے کوئی پیڑا کام کیتا ہوئے گا تے انہوں دی اولاد دے. تو مطلب جنوں بھی جو وکھی چ کوئی پیڑ ہے نا، جس بندے نوں بھی خاندان چ تہاڈے وکھی چ کوئی پیڑ ہے نا، انہیں وہ پیڑ کڈنی ہے کسے نہ کسے طرح تہاڈے نال گل کر کے، یا تہاڈی آمدنی دے اتے گل کر کے، یا تہاڈے اعمال تے گل کر کے. تو یہ چیز آپ پہلے ہی بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے نتیجے میں آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کی سزا دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے اس قسم کے گرج نکالنے کی. تو اب دوسرا بیٹا ان کا جو ہمارے پاس تقریباً 4-5 دن سے وہ ہیں، اور وہ بڑی تیزی سے ڈینائل سے نکلے اور انسائٹ انہوں نے حاصل کی، اپنی بیماری کو سمجھے، اور انہوں نے فوری طور پر پروگرام کو اڈیپٹ کرنا شروع کیا، جو کہ شروع میں ہمیں بھی امید نہیں تھی. ہمیں لگتا تھا کہ 15-20 دن، جیسے شیخو کدھر ہے؟ ہاں وہ کیا تھا، وہ کیا آپ کہتے تھے شروع کے دنوں میں؟ شیخو کیوں؟ ہاں وہ کیا تھا؟ کیوں شیخو؟ اچھا وہ باتیں یاد آتی ہیں اب آپ کو؟ اور ٹیپو کیوں نہیں؟ ہاں جو بھائی کے اوپر کسی نہ کسی کے اوپر مدعا ڈالنا، آپ بھی بہن کے اوپر مدعا ڈالتی تھی نا، وہ کیوں نہیں؟ سر یہ بشرا میرے اوپر ڈالتی تھی کہ میں انڈور ہوں، میرا بھائی آؤٹ ڈور کھیل رہا ہے. اچھا نہیں، ٹریٹمنٹ تو آگے یہ چلتا رہے گا. اور اب آپ کے لیے بھی ہے کہ 100 دن اندر کیسے تھے اور 100 دن باہر کیسے ہیں، اور یہ جو باہر کے دن بلڈ کرنے ہیں. میں کہہ رہا تھا جس گھر میں جس میں دو مسئلے ہوتے ہیں تو وہاں کافی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. جی میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو میرے بچے ہیں، میں اتنی سیٹسفائیڈ ہوں اس بات پہ کہ میرے بچے سیف ہینڈس میں. اتنا وہ میں ان کو گھر پہ بھی میں سیفٹی نہیں ان کی فیل کرتی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. تو مجھے اتنا اطمینان ہے اس چیز کا کہ پر انہوں نے آنا آپ کے پاس واپس ہے نا. تیاری کریں، تیاری تیاری جو ہے، تیاری بڑی ڈاڈی کرنی پڑے گی. اور تیاری کے 2 رخ ہیں جس کی طرف میں آج شروع میں کہہ رہا تھا کہ برا نہ منائیے گا. ایک تیاری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سٹرونگ بنائیں اور اپنے آپ کو جسمانی طور پر صحت مند بنائیں، نفسیاتی طور پر صحت مند بنائیں، اور جذباتی طور پر صحت مند بنائیں، اور معاشرتی طور پر تگڑا بنائیں. لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، تگڑے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں. اچھے اور تگڑے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اسپرچول چیز ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے آپ پر فضل کرتا ہے. جی سر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سر میں اور بشرا نے ہم نے ایک طرح کا پیکٹ بنایا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو کہا کہ ہم ریکورنگ پارٹنرز ہیں. جی ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے ریکوری، اور وسل بلو کرنی ہے. اور جب جہاں پہ کوئی مسئلہ آئے گا ہمیں ਭੱਜ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ. سر جب بھی کوئی کریونگ ہوگی یا کوئی بھی معاملہ ہوگا سر ہم نے جی اپنی امی کو ایڈریس کرنا ہے. جی سر جی یہ ہمارا میرا اور میری بہن کا فیصلہ ہوگا. جی سر یہاں پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہے پیرنٹس اور ہمارے خاص طور پہ انڈور پیشنٹس کے درمیان میں، جو کہ ایک دم سے ڈسکور ہوگا. اور جب وہ ڈسکور ہوگا تو دونوں پارٹیز تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہوں گی. ہاں پہلا یہ ہے کہ ہم یہ تو سوچنا بند کریں کہ ہم 100 دن اگر ادھر پورے کریں گے تو پیرنٹس اگلے 100 سال ہماری بات مانیں گے. یہ تو غلط ہے، کیونکہ جتنی تکلیف ہم دے چکے ہیں، میں سر نور کو بھی کہہ رہا تھا، اس کا ازالہ ہم کر نہیں سکتے. اور دوسری چیز یہ ہے سر کہ جو پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ چرس پی لی، یہ ہیروئن کا ایڈکٹ ہو گیا، اس نے الکوہل پی، یہ صرف یہ نہیں تھا. ان ڈرگز نے اور ان کیمیکلز نے جو ہمارے مائنڈ کے اندر چینجز کر دیے ہوئے ہیں نا اوور اے پیریڈ آف ایئرس،
हमें रिवर्सल का मौका चाहिए. हम तो इस तरह होंगे जैसे एक छोटा सा बच्चा पैरों पे खड़ा होना सीखता है, हमने इस हालत में घर जाना. जो आप गैप की बात कर रहे हैं ना, वो गैप तो वैसे होता है, जनरेशन्स के दरमियान गैप होता है, उसको जनरेशन गैप कहते हैं. लेकिन अगर घर में बच्चा 4 बजे सो के उठता है और उसके घर वाले 10 बजे सो जाते हैं, तो ये जो विंडो है 24 घंटों में से श्रिंक करके ये 6 घंटे की विंडो रह जाती है. और उस 6 घंटे की विंडो में भी एक दूसरे को अवॉइड करना, क्योंकि जब बंदा नशे में होता है तो वो देनदार होता है, डिफ़ाल्टर होता है, और नशे में होने की वजह से वो कतराता है, वो आंखें नहीं मिलाता. और जब वो आंखें नहीं मिलाता और माँ बाप भी कहते हैं कि जो घड़ी सुकून की गुजर जाए वो अच्छी है, तो गैप तो होगा. लेकिन असल चीज़ जिसे हम आज मेंटल हेल्थ डे पे डिस्कस करना चाहते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ है, और अपनी वल्नरेबिलिटी को, यानी अपने टारगेट पे होने को समझ लिया जाए कि हमारी मेंटल हेल्थ वल्नरेबल है विद एडवांसिंग एज. यूँ जो उम्र बढ़ती चली जाती है तो हमारी ज़हनी सेहत को ख़तरात ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाते हैं, और उनको अनडू करना चाहिए. जो आप कह रहे हैं अनडू करना चाहिए, तो हर रोज़ हमारी उम्र एक दिन के हिसाब से बढ़ती है. सो हम रोज़ाना एजिंग का जो नंबर है वो 1 डे है, और अगर आप एक दिन में होने वाली एजिंग को अनडू करना चाहें तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप उसी दिन में कर लीजिए. जो आपको एक दिन बूढ़ा कर रहा है तो उसी दिन में आप कुछ ऐसे काम कर लीजिए कि वो आपको एक दिन से ज़्यादा जवान करे. और वो कुछ इक़दामात है जो आपको करने की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़िज़िकली एक्टिव होना, एक्सरसाइज करना, नींद पूरी करना, और अपनी डाइट का ख्याल रखना, और अपने फेलो फैमिली मेम्बर से झगड़ा फसाद नहीं करना. फेलो फैमिली मेम्बर से झगड़ा फसाद रौला नहीं करना. बात करनी है, हक सच की बात करनी है, फिर खामोश हो जाना है. और दिन में 10 दफ़ा हक सच की बात करें और खामोश हो जाएं. तो हक सच की जो बात है उसमें रौला शामिल नहीं है. आपने बस एक सच्ची सी बात कर देनी है अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ट्रू बात कर देनी है, और उसके बाद आपने धुआं नहीं छोड़ना, कच्चा धुआं नहीं छोड़ना, और आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, और अपनी एजिंग को अनडू करना और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ऑन डेली बेसिस. ये हमारी ज़हनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए मददगार हो सकती है. लेकिन अज्यूम करना कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा तो हम तो वैसे ही खुशी के मारे ठीक हो जाएंगे, ये किसी को अगर वहम था तो मुझे बताइए कि जब मेरा मरीज़ ठीक होगा, अगर किसी को ये वहम है कि तो मैं तो खुशी के मारे ही फूला नहीं समाऊंगा और मैं तो बस फिर लुडियाँ डालूँगा, भंगड़े डालूँगा और मैं ये करूँगा. जी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इनफैक्ट आप जो ठीक करते हैं वो ठीक होता है. अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपके डोले बिल्कुल नहीं बनते, लेकिन अगर आप डोले बना लेते हैं तो उससे पीएचडी नहीं होते आप. तो इसी तरह कई लोग कहते हैं कि जी हमने पीएचडी किया तो दौलत नहीं आई. दौलत एक अलग मंसूबा है, पीएचडी एक अलग मंसूबा है, जिस्मानी सेहत ज़हनी सेहत एक अलग मंसूबे हैं दोनों. और जो मुआशरे में लिंकिंग करना है, यानी तगड़े और अच्छे लोगों से लिंकिंग करना, ये एक अलग मंसूबा है जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है. जी सर मैं एक बात करना चाहता हूँ. सर हमें चाहिए ये बाकी इंडोर पेशेंट्स के लिए सर, वैसे तो मेरी एज के हिसाब से तो मेरा नहीं बनता कि मैं अपने बड़ों को भी समझाऊँ, लेकिन एक एज ए पीस ऑफ विजडम मैं उनको देना चाहता हूँ कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करके अपनी पास्ट हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री जितने भी सालों की थी, जितने भी टाइम की थी, हम अपना खुद सेल्फ एनालिसिस करके हम ये देख सकते हैं कि हमें आउटडोर में कितनी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. क्योंकि सर एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम है 100 डेज़ का, यहाँ 100 डेज़ और उसके बाद 100 डेज़. लेकिन सर यहाँ पे कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हीरोइन नहीं छोड़ी जा सकती. तो मैं उनको हमेशा एग्जांपल देता हूँ ताए अजीज़ भाई की,
کہ انہوں نے وہ پولی ڈرگ یوزر تھے, انہوں نے ملٹیپل ڈرگس کی ہیں, ملٹیپل ٹائمس کی ہیں, اور کئی دفعہ انہوں نے ریلیپس بھی کیا ہے, لیکن انہوں نے کئی دفعہ ریکور بھی کیا اور اب وہ ایک اچھی ریکوری میں جا رہے ہیں. تو میں یہ اب پیشنٹس کو, فیلو پیشنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ سیلف انالیسس کر کے اپنا خود زیادہ بہتر اچھا ڈیسیجن لے سکیں. دیکھیے وہ جو سیلف ٹاک ہوتی ہے نا اندر سے, اسی سیلف ٹاک کی وجہ سے پیشنٹس علاج میں نہیں آتے. اور یہ بہت بڑی کنٹروورسی چلتی ہے بین الاقوامی طور پر کہ مریضوں کو مرضی سے داخل کرنا چاہیے یا مریضوں کو مرضی کے بغیر بھی داخل کر لینا چاہیے. تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی چلتی ہے, لیکن اس میں ایک آسان سا جواب جو میرے سے کوئی پوچھتا ہے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں, تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو بندہ مرضی کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے ایکچولی اس کو داخل نہیں کرنا چاہیے, جائے کہ وہ آؤٹ ڈور علاج میں دلچسپی نہ لے. اگر وہ آؤٹ ڈور علاج سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اس کو انڈور بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن انڈور علاج بنیادی طور پر صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو علاج نہیں چاہتے. جو علاج چاہتا ہے اور ساتھ یہ کمٹمنٹ دیتا ہے کہ وہ علاج کو سیبوٹیج نہیں کرے گا, علاج کو فالو کرے گا, وہ اپنے آپ کو دستیاب کرے گا, وہ اپنے آپ کو اویلیبل کرے گا, تو ایسا کچھ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر ایسی کوئی رہنے کی ضرورت پھر نہیں ہوتی. اگر کوئی بنیادی طور پر بہت خواہش مند ہو کہ وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے. میری کل ہی اسکائپ پہ بات ہو رہی تھی انگلینڈ میں ایک کلائنٹ سے, تو دونوں میاں بیوی بات کر رہے تھے اور کافی عرصے سے الکوہلزم کی وجہ سے پریشان تھے. اوریجنلی پاکستانی ہیں اور وہاں سیٹلڈ ہیں پر سیٹل نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہمیں آپ بتائیے, ہم نے سنا ہے یہ 100 دن اندر ہوتے ہیں 100 دن باہر ہوتے ہیں. تو یہ وہ میں نے کہا نہیں, آپ کو 100 دن اندر رہنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ سے جو 90 منٹس میری بات چیت ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل ریڈی ہیں کہ آپ نے نشہ چھوڑنا ہے. آپ کو صرف سکل سیٹ چاہیے, آپ کو صرف سکلز چاہیے جو کہ ہم آپ کو اسکائپ پہ بھی دے سکتے ہیں, اور ہمارا جو سیشن ہے اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ سیشن جو ہے اس میں اگر فرض کریں کوئی نیو یارک سے شرکت کرنا چاہتا ہے تو ہماری باتوں کو وہ سن سکتا ہے اور اپنی بات کو اس سکرین پہ سنا سکتا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی اب ایڈوانس ہو گئی ہے. تو یہ جو پیرنٹس کے حوالے سے میں آج بات کر رہا تھا ہیزیٹیٹ کرتے کرتے, اور وہ بات یہ تھی کہ یہ سوچنا کہ ہمیں افیکٹ نہیں کیا نشے کی بیماری نے, ہمارے بچے کی بیماری نے ہمیں ایڈورسلی افیکٹ نہیں کیا, یہ سوچنا غلط ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تھوڑا یا زیادہ افیکٹ ہم نہ ہوئے ہوں. اور افیکٹ ہونے سے میری مراد ہے کریکٹر ڈیفیکٹس کو ایکومولیٹ کرنا, یعنی اپنے بچے کی نشے کی بیماری کے ساتھ گزارا مزارہ کرتے ہوئے ہمارے اندر جو کریکٹر ڈیفیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں, جو منافقت اور جھوٹ اور ریاکاری جو پیدا ہوتی ہے, یہ بچے کے نشہ چھوڑنے سے صحت یاب نہیں ہوتی, اور یہ بچے کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے, فیملی ممبر کے اوپر برا اثر اس کا پڑتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ایک مکان کو آگ لگ گئی اور اس کے ساتھ والے مکانوں کو بھی خطرہ ہو گیا, اور پھر ساتھ والے مکانوں کو بھی آگ لگ گئی, پھر اس کے ساتھ والے مکانوں کو بھی آگ لگ گئی. تو مجھے بتائیے کہ آپ آگ بجھانا کہاں سے شروع کریں گے؟ اس مکان سے جس کو سب سے پہلے آگ لگی تھی, یا اس مکان سے جہاں تک آگ پہنچ گئی, جہاں تک آگ پہنچی ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس مکان کی آگ بجھائیں گے جس کو اوریجنلی لگی تھی تو وہ باقی چاروں طرف کی جو آگ لگی ہوئی ہے وہ واپس سینٹر والے کو پھر آگ لگے گی. لہٰذا آگ بجھانے کے لیے کناروں سے اندر کنورج کرنا پڑتا ہے. جی Sir, I strongly believe what you say کہ جب مطلب کہ when someone is in active addiction and what their families go through, تو I myself مطلب کہ میں اگر اپنا if I look back تو I affected a lot of people, predominantly my mother. مطلب کہ ان کو کو ڈیپینڈنسی کے ایشوز بھی بن گئے ہیں. چیز ابھی تک میں ان کو ایکسپلین نہیں کر سکا یہ بات کہ جی although I try to کہ جی آپ you also need to work on yourself. So maybe اس طرح کا کوئی پروگرام آپ لوگوں کو کرنا نہیں چاہیے. نہیں, یہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, پر
जिस हद तक जैसे आपको समझ लग गई कि आपकी अम्मी के जो जज्बाती हालात हैं या नफसियाती हालात हैं या मुआशरती हालात हैं, आपकी बीमारी का उससे ताल्लुक़ है। आप समझ गए हैं कि मेरी बीमारी से जो आँच पैदा होती रही, जो सेक निकलता रहा, वो उसने झुलसा दिया मेरी अम्मी को। मैं अगर सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी तो बनती है कि आप रिकवरी में हैं, लेकिन एक जो 12वां स्टेप है, जो नारकोटिक्स एनोनिमस का या 12 कदमों का प्रोग्राम है, उसमें जो 12वां स्टेप ये है कि खुद से बेदारी हो जाने के बाद हम उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं जो अभी भी तकलीफ में है। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, ये बेदारी की निशानी है। बेदारी समझते हैं? बेदारी की, जागना, जाग उठना। तो जब आप जाग उठते हैं तो फिर आप दूसरों को जो सोए होते हैं तो उनको आप जगाते हैं। 12वां कदम यही कहता है। Is it reparable for them as well? हाँ, मतलब कि supposedly अगर हम ठीक हो जाते हैं, that doesn't automatically mean कि वो भी ठीक हो जाएंगे without seeking help. हाँ, whether that is from us or that is from an external source. वो किसी की तरफ से, क्योंकि वो भी डिनाइल में होते हैं। वो कहते हैं मेरा पुत्र ठीक हो गया, हुन तो मौजा ही मौजा। मतलब वो जो ये सोच है ना, तो डैमेज तो हैज बीन डन, डैमेज हैज बीन डन, और वो कहते हैं कि उसको अनडू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि वो इर्रिवर्सिबल है, तो इर्रिवर्सिबल नहीं है। हाँ, उसमें कुछ फैक्टर्स इर्रिवर्सिबल हो सकते हैं, जैसे अगर उनको डायबिटीज़ हो गई थी उस दौरान, या अगर उनको दिल की तकलीफ हो गई थी, तो वो इर्रिवर्सिबल है। मतलब कि पास्ट में जो वाक़यात हुए हैं उनके रिकॉल्स आना, वो भी तो सर इर्रिवर्सिबल। वो बात भी है। एक और अहम बात मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब हम अपने मरीज़ के साथ रह रहे होते हैं, नशे की ज़िंदगी में, वो नशे की ज़िंदगी में से वो गुज़र रहा होता है, और हम उसके साथ जब रह रहे होते हैं और वो अक्सर औक़ात नशे में ही होता है और हम उससे बड़े तंग होते हैं, तो हम मौका बे मौका उसको फिटे मुँह तो कह ही रहे होते हैं। हम उसको कुछ ना कुछ आते जाते कोई हाथ भी मार देते हैं।